السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہی اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ. کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے ایپیسوڈ نہیں دی، اور طبیعت اچانک سے میری رات کو بہت خراب ہو گئی تھی، تو میں ایپیسوڈ لکھ بھی نہیں پائی تھی. تو ایپیسوڈ بھی میں نے آج ہی لکھی ہے. تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے یار ستمگر قسط نمبر 80 کا سیکنڈ پارٹ. تحریر عریج شاہ. درخنے پلیز میری بات تو سن لو یار. وہ اس کے پیچھے پیچھے روم سے باہر نکلا تھا. نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بھی بات. تم میرے بیڈ پر کیوں آئے؟ میں نے منع کیا تھا نا. وہ غصے سے پلٹ کر بولی تھی. باہر کسی کو نہ دیکھ کر ارحم نے اسے پکڑ کر واپس روم میں کھینچ لیا تھا. جبکہ سیڑھیوں سے اترتی آئرہ یہ منظر دیکھ کر بس منہ کھول کر رہ گئی تھی، جبکہ ارحم درخنے کو گھسیٹ کر اندر لے گیا تھا. چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگانا. وہ غصے سے اپنا آپ چھڑواتی اس سے فاصلے پر ہو چکی تھی، تو ارحم نے اسے گھور کر دیکھا تھا اور پھر ایک جھٹکے میں اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ گیا. کیوں چھوڑوں تمہیں؟ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ بیوی ہو تم میری. جب تم میری کچھ نہیں لگتی تھی تب تمہارے اتنے قریب آ گیا کہ اب تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، اور اب جب میں تمہارا شوہر ہوں، قانونی اور شرعی حیثیت سے تم پر حق رکھتا ہوں، تب میں تم سے دور ہو جاؤں. ہاتھ لگاؤں گا، ہر طرف ہاتھ لگاؤں گا. کیا کر لو گی تم؟ ارحم بے باکی سے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رینگتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتا سوال کرنے لگا تھا، جبکہ وہ تو اس کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ کر رہ گئی تھی. بولو، کیا کر لو گی تم؟ اب چپ کیوں ہو؟ کیوں کھڑی ہو؟ بتاؤ نا، کیا کرو گی؟ میں جاننا چاہتا ہوں. آخر کس طرح سے تم میرا منہ توڑو گی؟ اس ہاتھ سے توڑو گی؟ میں اپنا منہ توڑوانا چاہتا ہوں. وہ اس کی کلائی تھام کر اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ چکا تھا، جو درخنے نے گھبرا کر فوراً ہٹا لیا تھا. اب کیا مسئلہ ہے؟ توڑو منہ. لو، کب سے فضول میں پک پک کیے جا رہی ہو. لڑکی، میں شوہر ہوں تمہارا. اگر میں برداشت کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں تمہیں پیار سے ٹریٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر میں سختی کرنے پر آیا نا تو میں لحاظ نہیں کروں گا. وہ بے حد سخت لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا، جبکہ درخنے کی تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی. کیا ہوا؟ اب بولتی کیوں بند ہو گئی؟ بولو نا، بتاؤ کیا کر لو گی؟ اس کے خاموش ہونے پر وہ شیر ہوا تھا. کب سے وہ اسے تنگ کیے جا رہی تھی، اسے بولنے تک نہیں دے رہی تھی، اور تو اور اس کو کتا تک کہہ رہی تھی. وہ خاموشی سے برداشت کر رہا تھا. تھوڑا سا غصہ کرنا تو بنتا تھا، حالانکہ اس نے صرف اسے شانت کرنے کے لیے ایسا کہا تھا.
لیکن وہ گھبرا گئی تھی۔ لیکن ارحم نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ گھبرا ہی نہیں گئی، بلکہ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں نمی تہرنے لگی ہے۔ اب ارحم کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ خبردار، رونا مت، آنکھیں صاف کرو جلدی سے، خبردار جو ایک آنسو بھی بہایا۔ کب سے برداشت کر رہا ہوں تمہیں، تبھی ضرورت سے زیادہ بک بک کرتی ہو، کبھی بے وجہ رونا شروع کر دیتی ہو، کبھی کتنے رنگ ہیں تمہارے، اگر ایک بھی آنسو بہایا نا تو لگاؤں گا کان کے نیچے، اس نے سختی سے کہا۔ تو اس نے گھبرا کر فوراً آنکھیں صاف کی تھی، جبکہ ارحم نے اندازہ لگایا تھا وہ اسے پیار سے ڈیل نہیں کر سکتا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور میں بیڈ پر ہی سوؤں گا، صوفے پر نہیں سوؤں گا۔ تمہیں انجیکشن لگاؤں گا تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ اب آرام سے بیٹھ جاؤ وہاں پر، ناشتہ لے کر آتا ہوں، تم ناشتہ کرو گی اور میری اجازت کے بغیر تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، اور یہ بک بک بھی نہیں کرو گی کسی کے سامنے۔ ہم دونوں کی پرسنل باتیں کسی دوسرے کے کان میں گئی نا تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ اس سے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ اگلے ہی لمحے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ ارحم نے سکون کا سانس لیتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ اتنا مشکل نہیں تھا اسے ڈیل کرنا، لیکن بس بات بات پر ڈانٹنا کافی مشکل تھا۔ وہ جلدی سے نیچے اترتی قاسم بابا کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ آؤ آئرہ بیٹا، صبح صبح یہاں۔ وہ بیڈ پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ سیدھے ہوئے تھے۔ قاسم بابا، آپ کو ایک بات بتانی ہے، پلیز آپ ریلیکس ہو کر میری بات سنیں۔ یہ درخنے ٹھیک نہیں ہے، میرا مطلب ہے ہاں بیٹا، وہ ٹھیک نہیں ہے، بچی بیمار ہے، اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے اوپر والے کمرے میں رکھا جائے، اسی لیے ہم نے اسے نیچے والے کمرے میں شفٹ کر دیا ہے۔ ویسے تو ہمارا ارادہ نہیں تھا اسے تمہارے والے کمرے میں شفٹ کرنے کا، لیکن ازبک نے ہم سے کہا کہ تمہارے کمرے میں ہم لوگ اسے شفٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ تمہیں اوپر اپنے والے روم میں لے کر جا رہا ہے، اسی لیے پھر ہم نے بھی کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ نہیں قاسم بابا، وہ بات نہیں کر رہی ہوں میں، آپ کو کچھ بتا رہی ہوں، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ لڑکی درخنے ٹھیک نہیں ہے۔ کیا خرابی ہے اس لڑکی میں؟ رائق اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ جو قاسم بابا کو بتاتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی، وہ بات وہ رائق کو کیسے بتاتی؟ ہاں بتاؤ بیٹا، کیا خرابی دیکھ لی ہے
تم نے اس کے انداز میں نے قاسم بابا کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ وہ لڑکی وہاں کسی آدمی کے ساتھ اس کمرے میں، میرے کمرے میں، وہ کسی اور آدمی کے ساتھ ایک بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ لوگ چل کر دیکھ لیں۔ میں نے ازبک کو بتایا تو وہ میری ہر بات کو ٹال رہے ہیں، مستی میں لے رہے ہیں۔ شاید وہ میری بات پر یقین نہیں کر پا رہے۔ وہ کھل کر اس سے بات کر رہی تھی جب رائک نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے لے کر وہ باہر آ گیا تھا۔ جب اس نے سامنے کمرے سے نکلتے ارحم کو دیکھا تھا، درخنے کو لے کر باہر آؤ، ہمیں بات کرنی ہے، اس نے ارحم سے کہا تھا، جبکہ فریش سا ازبک بھی سیڑھیوں سے نیچے اترتا نظر آیا تھا۔ ارحم نے ہاں میں سر ہلاتے دروازہ کھول کر درخنے کو باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ بھاگ کر اس کے اشارے پر باہر آ گئی تھی۔ ارحم اسے اپنے ساتھ لے کر باہر آئرہ کے سامنے آ گیا تھا۔ ہاں، یہی تو وہ آدمی تھا جو اس کے ساتھ اندر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، لیکن یہ ازبک کا دوست ارحم تھا۔ یہ بات اسے یاد نہیں تھی۔ آئرہ، یہ آدمی ارحم مرزا درخنے کا شوہر ہے، اصل شوہر۔ یہ لڑکی ازبک کی نہ تو آج بیوی ہے اور نہ ہی کبھی پہلے تھی۔ اس کا نکاح ارحم کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ازبک کو اس لڑکی کو اپنا نام دینا پڑا۔ در حقیقت اس کی فیملی والے لوگ اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہ اسے جان سے مارنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ارحم یہاں پر نہیں تھا، اسی لیے ہمیں یہ جھوٹ بولنا پڑا، اور اس کی فیملی نہیں جانتی تھی کہ ارحم زندہ ہے۔ ارحم کو اسی کے بھائیوں نے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ پاک نے اس کے نصیب میں زندگی لکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ اس کی جان تو بچ گئی، لیکن ہم نے اسے یہاں سے روپوش کر دیا۔ ہم نے اسے سب سے چھپا کر یہاں سے دوسرے ملک بھیج دیا تھا، لیکن اب یہ اپنی بیوی اور بچے کے لیے واپس آیا ہے۔ وہ آئرہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ اس ہال میں درخنے کو جان سے مارنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ اگر ازبک اسے قبول نہ کرتا یا پھر اس محفل کے سامنے یہ نہ کہتا کہ وہ اس کی بیوی ہے، تو وہ درخنے کو وہیں جان سے مار دیتے۔ اسے وہ نہ جانے کیسے اپنی جان بچا کر یہاں تک آئی تھی۔
ان لوگوں کے سامنے ازبک نے فون پر درخنے سے نکاح کر رکھا ہے، کیونکہ ارحم کو وہ اپنی طرف سے ختم کر چکے ہیں۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ یقیناً وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ ازبک وہیں سیڑھیوں پر کھڑا اب آرام سے وہاں بیٹھ گیا تھا۔ جی بھابھی، یہ حقیقت ہے، درخنے میری بیوی ہے، ازبک کی نہیں، اور یہ میرے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ازبک نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، اس نے بہت کچھ کیا ہے، اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی۔ وہاں پر جو کچھ بھی ہوا اس کا اندازہ ازبک کو نہیں تھا، اسی لیے ازبک نے جذباتی ہو کر بنا سوچے سمجھے درخنے کو اپنی بیوی کے طور پر سب کے سامنے قبول کیا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اس کی جان بچانا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ قدم آپ کی جان کو خطرے میں ڈال دے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، جبکہ وہ حیرت سے ان لوگوں کو سن رہی تھی۔ مطلب اس کے سامنے جو کچھ آیا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ لڑکی ازبک کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ کیا مطلب؟ بابا، میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کے ساتھ پاکستان چلوں؟ وہ حیرت سے پرلاز خان کو دیکھتی سوال کر رہی تھی۔ انہیں یہاں آئے تقریباً 1.5 مہینہ ہو رہا تھا۔ وہ یہاں اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارنے آئی تھی، اور پرلاز خان نے اس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا، اسے بہت ساری ٹینشنوں سے نکالا تھا، اسے ہر طرح کی سوچ سے دور کر دیا تھا۔ اس کا فون بہت دنوں سے بند تھا، 1.5 مہینے سے وہ اپنی ماں سے بھی رابطہ نہیں کر پائی تھی۔ یہاں آتے ہی اس نے اپنی ماں کو صرف ایک دفعہ فون کیا تھا، اور پھر تقریباً 1.5 منٹ بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا تھا، اور اب اس نے اپنی ماں سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا تھا۔ اور اس وقت اس کا باپ بہت زیادہ ڈپریس تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، اسی لیے اس نے بھی کسی سے بھی بات کرنے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ پرلاز خان نے اس سے چند دنوں میں خوش رکھنے کی بہت کوشش کی تھی، اور پرلاز خان کل واپس پاکستان جا رہا تھا، لیکن اسے زمش کو پاکستان آنے سے منع کر دیا تھا۔
جس کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، میں نہیں چاہتا کہ تم پاکستان جاؤ۔ تم پاکستان جاؤ گی تو وہ لڑکا تم سے ملنے کی کوشش کرے گا۔ تم تو معصوم ہو، بچی ہو، کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہو۔ وہ تمہیں پھر سے اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پھنسائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس سے ملو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد تم دونوں کی طلاق ہو جائے اور یہ زبردستی کا تعلق یہیں پر ختم ہو جائے جو اس نے میری بیٹی کو بے وقوف بنا کر جوڑا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا، جبکہ زمش بنا کچھ بھی بولے اس کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ برلاس خان کو اپنا تیر سیدھا نشانے پر لگتا محسوس ہوا تھا۔ زارق، یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ اتنی اچھی فلم چل رہی ہے، دیکھیں نا۔ وہ اسے زبردستی جگا رہی تھی، جبکہ ایک نظر اسکرین پر چلتی فیملی فلم دیکھ کر اس نے پھر سے بور ہوتے ہوئے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تھی۔ یار، میں نے تمہیں کوئی رومانٹک سی فلم لگانے کے لیے کہا تھا۔ ہم ساتھ ساتھ ہیں، یہ کوئی فلم ہے ہسبینڈ وائف کے بند کمرے میں آدھی رات کو دیکھنے والی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ آپ نے کہا تھا تم اپنی پسند کی کوئی اچھی سی فلم لگاؤ۔ یہ میری فیورٹ فلم ہے اور یہ بہت رومانٹک فلم ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو یہ والا بس سین دیکھیے گا جب سلمان۔ میں نے دیکھی ہوئی ہے یہ فلم، اور یہ بچوں والا رومانس میں نے نہیں دیکھنا، وہ بیزار سا بولا تھا۔ ویسے مجھے کبھی خوشی کبھی غم بھی بہت پسند ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں پسند تو وہ والی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی اداس شکل دیکھ کر وہ پیار سے بولی تھی۔ ڈارلنگ، میں نے تمہیں رومانٹک فلم دیکھنی ہے، کوئی فیملی فلم نہیں۔ یار، ہم دونوں بیڈ روم میں ایک دوسرے کے ساتھ اس اندھیرے کمرے میں اکیلے بیڈ پر ہیں۔ ایسے میں کس طرح کی فلمیں سوٹ کرتی ہیں؟ تھوڑی عقل لگاؤ نا میری بولڈ بے باک بیوی۔ میں نے نہیں لگانی عقل، یہ میری فیورٹ فلم ہے۔ اٹھیں، آپ بھی میرے ساتھ دیکھیں۔ آپ کو فلم سے مطلب ہونا چاہیے، بند اندھیرے کمرے سے نہیں۔ اور اب فلم دیکھنے میں کون سی میں بے باکی اور بولڈنس دکھاؤں آپ کو؟ وہ کنفیوز سی الجھتے ہوئے پوچھنے لگی تو زارق نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ کتنی معصوم تھی اس کی بیوی، جو اس کے اندر کے حالات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ اسے تو صرف فلم سے مطلب تھا۔ ڈارلنگ، جب تو ہسبینڈ وائف بند کمرے میں اکیلے کوئی رومانٹک مومنٹ شیئر کرتے ہوئے کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کم سے کم
یہ کبھی خوشی کبھی غم ہم ساتھ ساتھ ہیں جیسی فلمیں لسٹ میں شامل نہیں ہوتی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کس طرح کی فلم دیکھنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے ٹی وی پر ایک فلم پلے کرنے لگا تھا۔ ویسے تو پری کی فلم کا مزہ خراب ہوا تھا، لیکن وہ زارق کو خوش رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے فلم کی قربانی دیتے ہوئے اس کے ساتھ اس کی پسند کی کوئی فلم دیکھنے کی حامی بھر لی تھی۔ جب زارق نے ٹی وی پر ایک فلم لگائی تھی، وہ اس کا پہلا ہی سین پری سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ نظر تک نہیں اٹھا پائی تھی۔ سامنے اسکرین پر ایک آدمی اور ایک عورت بے خدا حرکتیں کر رہے تھے۔ استغفر اللہ! یہ ہے آپ کی پسند؟ اتنی گھٹیا، اتنی گندی! بند کریں اسے۔ کیسی گندی فلمیں دیکھتے ہیں آپ! وہ اس سے ریموٹ لینے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا، اور پھر اچانک ہی اس نے ہیرو والی حرکتیں خود سر انجام دینا شروع کیا تھا، جبکہ وہ ہیرو سے زیادہ فری ہو چکا تھا۔ جبکہ پری اس کی باہوں میں پھر پھرا کر رہ گئی تھی۔ مزاحمت کرنے کی اجازت وہ اسے دیتا کہاں تھا؟ وہ جب سے یہاں آئے ہوئے تھے، وہ پوری طرح سے وہ اس کی باہوں میں قید تھے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ آپ نے کوئی فلم نہیں دیکھنی، بلکہ آپ نے یہ ساری گندی والی حرکتیں کرنی ہیں۔ سارے دورانی کم سے کم مجھے تو پوری فلم دیکھنے دیتے۔ کتنے مزے کی فلم تھی! میری موسٹ فیورٹ فلم ہے! وہ اس کی باہوں میں قید بولی تھی، جبکہ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کا چہرہ دیکھتا ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ڈارلنگ، میرا ارادہ تمہیں کوئی اچھی سی فلم دکھا کر تمہارے اندر کی بولڈ اور بے باک بیوی کو جگانے کا تھا، لیکن تم تو ٹھہری فیملی پرسن۔ تم نے لگائی فیملی فلم ہے، جس کو دیکھ کر میں اپنی بولڈ اور بے باک بیوی کو ستی ساوتری بیوی نہیں بنانا چاہتا۔ بس اسی لیے ہم فلم دیکھنے کا ارادہ کینسل کرتے ہوئے رومانس کرنے کا ارادہ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اچانک ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کرتا یوں ہی اس پر جھکے اسے فلم دیکھنے کی اصل وجہ بتا رہا تھا۔ میری بے باکی اور بولڈنس اتنی گندی نہیں ہے آپ کی گندی فلمیں دیکھ کر جاکے، وہ اترا کر بولی تھی۔ ہائے ہائے! ایسی معصوم سی بے باکی اور بولڈنس پر کون نہ مر مٹے؟ میری جان، تمہاری بے باکی اور بولڈنس تو ہر چیز پر بھاری ہے۔ اس دنیا کا کوئی انسان تمہاری بے باکی اور بولڈنس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے چہرے کے سارے نقوش کو نرمی سے چومتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ تو ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے سچ مچ میں
اسے بے باک اور بولڈ بیوی ہونے کا ٹائٹل مل گیا ہو۔ نہ، میری بے باک اور بولڈ بیوی سب سے پیاری ہے۔ وہ وہ بڑے یقین سے بولی تھی، جبکہ زارق نے اسے گھسیٹ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی بات پر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میری بیوی کی بے باکی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بے باکی سے چومنے لگا۔ اس کا انداز محبت سے بھرپور تھا، وہ اس کے نازک سراپے میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ زارق کی سانسوں کی تپش اس کے ہونٹوں پر بکھر رہی تھی۔ زارق اپنے ہونٹ نرمی سے اس کے سرخ ہونٹوں پر رگڑے تو اس نے گھبرا کر اپنا رخ بدلا تھا، جبکہ اس کا مدہوش کن سراپا اس کے حواسوں پر چھاتا اسے بے قرار کر گیا۔ وہ اپنی ساری بے قراری اس کے نازک سے وجود میں اتارتا خود کو پرسکون کرنے لگا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ لائک لازمی کر دیجیے۔ پچھلے ایپیسوڈ پر بھی لائک کمپلیٹ ہوئے، حالانکہ کل کا دن چھوڑ کر ایپیسوڈ دی ہے۔ اگر آپ کو ڈیلی ایپیسوڈ چاہیے تو کم سے کم 1500 لائک تو کریں، ورنہ میری طرف سے تو جواب ہے۔ میں اپنی روٹین کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ اگر آپ لوگ ناول پڑھنے میں سیریس ہیں تو کم سے کم انٹرسٹ دکھائیں۔ میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت، تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔